عزی وقار بڑی ہماری خوش بختی ہے کتاب انقلاب فرقان حمید برہان رشید لا ریب بے عیب منبع رشد و ہدایت کتاب کے ساتھ اللہ نے جو ہمیں رشتہ عطا فرمایا، جو ہمیں اس کے ساتھ وابستگی کی توفیق خیر نصیب فرمائی، وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لے کر آج تک اہل ایمان کی سب سے بڑی خوشی قرآن کے ساتھ رشتے کو قائم کرنے کی ہے، اور سب سے بڑی خوشی قرآن پاک سے اپنے رشتے کو نبھانے کی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی، یہ محض انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی توفیق ساتھ ہو تو پھر ہی بندہ ایسے اعمال سر انجام دے سکتا ہے۔ اور بالخصوص آپ احباب، آپ تجار حضرات ہیں، اپنی تجارتوں میں مصروفیت کے باوجود اپنے معاملات کو پس پشت کرتے ہوئے قرآن مجید کی تعلیم کو اپنے سامنے رکھ کر اور مقصد اول سمجھ کے آپ نے کافی عرصہ وقت عنایت فرمایا، جس میں اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکات عطا فرمائے، اور اس مشن میں یہ تو ایک راہ ہے، ابتدا میں بھی صحابہ کرام کو حضور نے اعزاز دیے، جو قرآن پڑھتے تھے۔ سب سے بڑے جو قرآن پاک کا اس وقت جس کو قاری کہا جاتا، حضور کے زمانے میں وہ عالم بھی ہوتا نا، قرآن کو سمجھنے والا، حضرت عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قاری ہیں۔ اس امت کے سب سے بڑے قاری کون ہیں جی؟ ابی بن کعب۔ تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دی کہ میری امت کے آپ سب سے بڑے قاری ہیں۔ اس کا پتہ چلا قرآن مجید کے ساتھ رشتے کو جوڑنے والے کو مبارک دینا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم بڑے خوش ہوئے، اور میں نے دوڑ لگائی ان کے گھر کی طرف کہ میں جا کے میں بھی مبارک دے دوں انہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو راستے میں مجھے سوچ آئی کہ آج صدیق اکبر سے میرا نمبر پہلا ہے، اور میں پہنچنے والا ہوں، ہر نیکی میں پہلا نمبر لیتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں ان کے گھر میں پہنچ جاؤں گا، چلو کم از کم مبارک تو پہلے دے دوں گا نا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے دروازہ پر جب پہنچا تو مجھ سے پہلے دروازہ کھلا، دیکھا تو واپس صدیق اکبر آ رہے تھے۔ میں نے کہا حضور کہاں گئے تھے؟ آپ نے فرمایا عمر تمہیں نہیں معلوم کہ امام الانبیاء نے حضرت ابی بن کعب کو اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے، امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، تو حضور نے انہیں یہ اعزاز دیا ہے تو میں مبارک دینے آیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا حضور یہ ایک ہی نیکی میری فکر میں تھی کہ میں آپ سے پہلے کر لوں گا۔ تو یہ ادائیں تھیں ہماری، یہ ہماری ادائیں ہیں۔ یہ کوئی وہ لوگ یاد رکھیں، ایک ہمارے زمانے میں ایک چھوٹا سا فتنہ ہے، اللہ ہم سے محفوظ فرمائے۔ ہم کیا کہتے ہیں صحابہ بہت بلند ہیں، ہم وہ نہیں بن سکتے۔ بھائی واقعتاً فضیلت میں وہ بلند ہیں، اعمال تو آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی فضیلت میں تو وہ بلند ہیں، حضور سے رشتہ صحابیت ہے، لیکن اعمال میں اعمال کا مطلب ہے کہ اعمال بھی ان کے اعلیٰ ہیں، پاکیزہ ہیں، لیکن عمل کرنے میں ہمارے ہاتھ دو ہیں، ہماری زبانیں ہیں۔ اب وہی اللہ نے قوت دی ہے، وہی صلاحیت دی ہے، ان کو بھی بھوک لگتی تھی، ان کے بھی بچے تھے، ان کے بھی مسائل تھے، اس کے باوجود قربان جائیں جس دین 14 صدیوں کے بعد جس دین کی خاطر آپ یہاں بیٹھے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ان لوگوں نے پہنچایا ہے جو صبح کو اپنے لیے شام تک کھانا بھی بچوں کے لیے جمع کرتے تھے، سارا دن رسول اللہ کی حدیثیں یاد بھی کیا کرتے تھے، قرآن بھی حفظ کیا کرتے تھے۔ دو دوستوں کی ڈیوٹیاں تھیں۔ یہ جو بندہ سمجھتا ہے نا میں دین پڑھوں گا تو بہت ٹائم دینا پڑے گا، یہ ایسی باتیں ہیں۔ تھوڑا بندہ ٹائم دیتا رہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی کہ جناب اگر میں نہیں ہوگا تو آپ نے جو کچھ حضور سے سننا ہے شام کو مجھے بتانا ہے۔ تو وہ صحابی جب واپس پلٹتے اس کے گھر جاتے کہ یار بتاؤ آج میرے پاک رسول نے کیا فرمایا ہے، آج کیا کیا فرامین تھے۔ تو یہ جب تک ادائیں ہماری رہی، ہماری مسجدیں آباد رہیں، درس قرآن مساجد میں ہوتے رہے، گھروں میں قرآن روم ہوا کرتے تھے، تعلیم قرآن، تفہیم قرآن، تلاوت قرآن، درس قرآن، تدریس قرآن جب تک رہا تو اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی، کیونکہ یہ قرآن عزت دینے والا ہے۔ جو اس سے وابستہ ہو جائے اسے یہ عزت عطا کر دیتا ہے، اسے مقام دیتا ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں، ہمارے درمیان بہت بڑے عالم ہیں، نوجوان ہیں، اور کیونکہ آپ کو معلوم ہے میری دوستی اور تعلق انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو دین کے خدمت گزار ہیں۔ انہوں نے بھی لاہور میں گنجو متے میں الحمدللہ ایسے ہی گئے، ایک مسجد تھی
وہاں ویران جگہ تھی، وہاں گئے، بچیوں کا الگ مدرسہ ہے، بچے درس نظامی کر رہے ہیں، اور کوئی وہاں کوئی آمدنی وغیرہ یا اس طرح ہوتا ہے نا سلسلہ کہ سارا کوئی دیکھ کے کریں، لیکن انہوں نے الحمدللہ کوشش کی، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو اس طرح کے لوگ جو قرآن اور حدیث پاک کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی خدمت گزار ہیں، سب سے بڑے عالم وہی ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں اور انتہائی فکر رکھنے والے، امت کے ساتھ امت کے اعمال کا فکر رکھنے والے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ایاز قادری صاحب انتہائی متباحر عالم ہیں، میں انہیں دعوت دوں گا، یہ ذرا آگے کر دیں، میں جناب کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت اقوال سے ہمارے دلوں کو منور و روشن فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جی بیٹھ جائیں جیسے آپ کا دل کرے۔